لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو بات کنوے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کرو، اس معاملے میں حکومت کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور اگر آپ انوسنٹ ہیں تو نیب کے سامنے جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، اور اگر آپ معصوم نہیں ہیں تو پھر آپ کا اللہ حافظ۔ یہ بات تو مجھے بھی پتہ ہے کیونکہ 2-3 جگہوں سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ چیک کروایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی سازشی کہانی اس کو نہیں ہم دے سکتے، لیکن ایک چیز ہوئی ہے، کافی دنوں سے چل رہی تھی، پینڈنگ تھی، اس لیے اب نیب نے یہ نوٹس لیا ہے اور کال اپ نوٹس بھیجا ہے۔ لیکن چودھری صاحب ایک اگلی بات بتائیں، اور کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ورنہ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے؟ نہیں پوچھیں دوسری یہ بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ شراب خانے کا لائسنس جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، اور کچھ اور انفارمیشنز ہیں نیب کے پاس جو انہوں نے، کیونکہ شراب خانے کا لائسنس تو 5 منٹ میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ڈی جی ایکسائز اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب نے بتا دیا کہ اس میں میرا کوئی رول نہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ ریکارڈ میں عثمان بزدار صاحب کے دستخط نہیں ہیں کسی بھی جگہ پہ۔ تو یہ تو 5 منٹ کا ایک کیس ہے، لیکن جو ان سے سوالات پوچھے گئے اور جو 90 اور 95 سوالات وہ تو سارے تھے اس کیس سے ہٹ کے کہ آپ کی پراپرٹیز کتنی ہیں، آپ نے کتنے اثاثے ہیں، پہلے کتنے تھے، بعد میں کتنے تھے، اور جو ایک سوال نامہ دیا گیا ہے وہ تو سارے کا سارا ہے ایسٹس بیونڈ مینز، یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا۔ یہ تو چیز کسی اور طرف جا رہی ہے۔ نہیں تو اور چیز جائے گی نا بھائی، آپ نے کیوں شراب کا لائسنس دیا، معاف کرنا کیوں دیا؟ تو وہ وہاں جو یعنی ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ پیسے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو جب بندہ ایک شراب کا لائسنس تو نہیں نہ دیا، 200 واقعات ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کوئی ٹھیکیدار ٹھیکہ لینے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا کیوں جی، ان کو کیا ملول اٹھا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ 40% مانگتے ہیں۔ آپ کو کس کا، آپ تو یہ 3 دن لگے رہے تو یہ پروگرام ختم نہ ہو۔ اصل میں یہ بات ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے، جو ان کا موقف ہے، جو ان کی شخصیت ہے، میں تو ہیڈس آف ٹو ہیم۔ میرے پاس اب براہ راست ایویڈنس آ گیا ہے کہ خان نے کہا کہ میں نے کسی کی مدد نہیں کرنی، جو سچ ہے اور حقائق ہے وہ سامنے لائے جائیں، فرگیٹ اباؤٹ اینی باڈی، وہ بڑے عہدے پر ہے یا چھوٹے پر۔ اور ابھی آپ کو چینی کا بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو گندم کا بھی آ رہا ہے، اس کے بعد پوسٹنگ ٹرانسفر کا آ رہا ہے، اس کے بعد بلیک میلنگ کا آ رہا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ ایک بندے سے کیوں لیا گیا، اس کے بعد ایک شخص کو عہدے دلوانے کے لیے کتنے اثاثے اور کتنے اکاؤنٹس اور جیولری کے سیٹ اور کتنی گھڑیاں جو ہیں ایک بڑے خاندان کے صاحبزادے سے لی گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا تو کسی سے کوئی تنازع نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی عہدہ لینا ہے۔ ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں کہ آپ جو خان صاحب کہتے ہیں اس کے مطابق کام کریں، آپ اس کے برعکس کرتے ہیں، جو خان صاحب کہتے رہے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں پھیل گئی ہیں۔ آج الحمدللہ میں اس لیے یہ بات کھل کے کر رہا ہوں کہ پہلا شخص تھا 2.25 سال پہلے جس نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ آپ معاف کرنا، یہ جو آپ کر بیٹھے ہیں اس سے جان چھڑائے۔ لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان سے تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہے، ان سے میری بھی کافی دفعہ بات ہوئی اس سلسلے میں، اور سب کی ہوتی رہتی ہے، آپ کی بھی ہوئی۔ تو ان کا جو ایک خیال تھا عثمان بزدار صاحب کی سلیکشن کا، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جناب فلاں نے کہہ دیا فلاں نے۔ ان کے پاس سامنے 3-4 آپشن تھے، اور مجھے پتہ ہے فواد چودھری صاحب بھی ایک آپشن تھے، علیم خان صاحب بھی تھے، یہ ڈاکٹر راشدہ ہیں وزیر صحت جو ہیں، یاسمین راشد ان کا ہے وہ بھی تھے، اور یہ آپ کے لاہور سے میاں اقبال صاحب یہ بھی تھے، اسلم اقبال صاحب، تو یہ سب کے ان کے 5-7 نام تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بنی گالہ میں جب ابھی تک انٹرویوز ہو رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کچھ میں کو میں نے بھی دیکھا،
تو وہاں پہ یہ ملاقاتیں تھیں. عثمان بزدار صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن عثمان بزدار صاحب کی جو خان صاحب نے سوچ کے کیا, انہوں نے کہا پسماندہ علاقے سے ہیں, بہت ہی کیا کہنا چاہیے, خود بھی بہت بڑے کوئی وہ نہیں ہیں شہنشاہ قسم کے, بلکہ بالکل ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ان کو اس درد کا احساس ہوگا اور یہ کھابے شابے والی سائڈ پہ بھی نہیں جائیں گے. اور اگلی بات میں بتاتا ہوں, اور اگر بہت زیادہ ہاتھ مار لی بھی تو بہت کم ریشو ہوگا, کیونکہ زیرو تو ہو نہیں سکتا, انسان ہیں ہم سارے, تو زیرو لیول تو ہو نہیں سکتا, لیکن تھوڑا سا ہوگا. لیکن اب جو چیزیں نیب نے جو سوال نامہ تھمایا ہے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جانے سے پہلے بھی اپنے لیگل ایکسپرٹس جو بھی تھے جن سے بھی مشورہ کرنا تھا انہوں نے مشورہ کیا, اور طویل نشست ہوئی ہے گزشتہ رات بھی, اور ان کو یہی ایڈوائس کیا گیا تھا کہ آج آپ صرف جائیں اور جا کے صرف سوالات سن کے آئیں. آپ نے کسی سوال کا جواب بالکل پرفیکٹ نہیں دینا, بلکہ اگنور کرنا ہے. آپ ایک دفعہ جائیں, جا کے ذرا ماحول دیکھیں کیا ہے, اور ماحول اور موڈ اور یہ ہے کیا معاملہ. تو وہ آج اس لیے گئے تھے, اور واپس جب آئے ہیں تو اطلاعات یہ ہیں کہ ہی از ناٹ ہیپی, اور وہ ایک صرف لائسنس نہیں ہے, لائسنس سے کوئی بیانڈ دیٹ معاملات کچھ بہت بڑے ہیں, معاملات خراب بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. تو اب آپ سے سوال, آپ کافی مردم شناس ہیں, ستارہ شناس بھی ہیں, تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے اعصاب کس طرح کے ہیں؟ کیا وہ گیو اپ کریں گے یا پھر فائٹ کریں گے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک آج یہاں آپ کو ذرا بتا دوں. آپ نے بڑی تفصیل بتائی ہے اور بڑا اچھا کیا ہے. یہ میں بتا دوں, میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ جب یہ نام آیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پسماندہ علاقے سے تونسا کے ایک دور افتادہ جگہ سے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ کنواں ہے, نہ بس سونے کی جگہ ہے, نہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے, وہاں سے ایک بندے کو لے کے آئے ہیں. ایسا کارنامہ عجوبہ, یعنی دنیا میں پہلا واقعہ ہوگا جو لے کے آئے ہیں. تو میں خود آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, میں اس وقت نہیں مانا ہارون رشید کی بات, رؤف کلاسرا کی بات, اس ارشاد عارف کی بات, اور بے شمار 1 درجن سے زیادہ لوگ جو اس علاقے سے واقف تھے اور جن کا تعلق تھا. انہوں نے کہا چوہدری صاحب یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کسی طرح خدا کے واسطے خان صاحب کو پرویل کریں. میں نے کہا جو خان صاحب جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ تو پانی کا روادار نہیں ہے, تو وہ کیوں غلط فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا چلیں دیکھ لیں, لو جی آپ کے سامنے جو نتائج آئے. تو میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ نہیں آپ بتا رہے, میں کہتا ہوں آپ مردم شناس بھی ہیں اور ستارہ شناس بھی. تو آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار صاحب کھیلیں گے یا پھر گیو اپ کریں گے, یا وہ سمجھ جائیں گے کہ اب معاملات میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. کیونکہ میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں, صرف مثالیں دے دیتا ہوں. آپ جی بتائیں. میں نے کہا یعنی جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. جب وزیر اعظم نے ان کی باقی, انہوں نے کہا میں ہر طرح حاضر ہوں, لیکن کرپشن, لوٹ مار, بدعنوانی, ڈاکہ چوری میں کسی کی کوئی پروٹیکشن, کوئی مدد نہیں کروں گا. اور یہ انہوں نے 3 آدمیوں کو کل شام 7 بجے, یعنی اس وقت آپ کے, اور 3 بندے کو وہ نہیں تھے کوئی ویسے ہی کوئی مطلب ہے ملنے آ گئے تھے چمن بارڈر سے, یعنی مطلب ہے صاحب ایک بریک پہ جاتے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو عثمان بزدار صاحب کے پاس کیا کیا آپشن ہے اور کتنا سکوپ ہے ان کے پاس, یہ ذرا شیئر کریں گے آپ سے بھی اور ناظرین سے.